جو خدیجہ کبریٰ کے رشتہ داروں میں سے ہے، یہ ایک بار دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے، مکہ کس سمت میں اور کس حصے پہ جا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے؟ کہ یہی حال چلتا رہے گا؟ ہم تو ٹھنڈے میٹھے شربت پی رہے ہیں، زیتون کے تیل سے ہم اپنے جانوروں کو روٹیاں ڈالتے ہیں، ہمارے اپنے خرابتدار بھوک سے تڑپ رہے ہیں، بل بلا رہے ہیں۔ یہ کیسا معاہدہ ہے؟ یہ کیسی ڈیڈ ہے؟ ایک مرتبہ حکیم بن ہشام اونٹ پر کچھ راشن اور غلہ لا کر شیب ابی طالب کے پہاڑ پہ سے لڑکا دیتے اندر، اس کو خدیجہ لگ جاتی ہے، لوگوں میں بانٹ دیتی۔ ایک دو مرتبہ تاریخ کے اوراق میں حکیم بن نظام کا نام ملتا ہے۔ اس کے بعد ہشام بن عمر ایک شخص ہے جو بوڑھا ہے، جس کی قوت اور طاقت بڑے حصے سے نہیں، یہ اللہ کا بندہ۔ جب ہشام بن عمر کو پتا چلا کہ آج مکے والے ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، رات اور دن کی جو مشکلات ہے، یہ کیا ہو رہی ہے اور کون ہے یہ ہمارے اپنے خرابتدار ہیں، یہ ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں، آج ہم ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ کہا کہ بولنے والے اگر کچھ بولتے تو کوئی بات نہیں، میں کچھ کہوں۔ یہ اللہ کا بندہ نکلا، ہشام بن عامر، یہ اللہ کا بندہ نکلا، اونٹ پہ تمام سامان کو لپٹا اور شیب ابی طالب کے کونے سے اندر لڑکا دیا۔ پیٹرولنگ کے اوپر ابو جہل نکلا ہوا تھا، آمنا سامنا ہوا دونوں کا، ایک طرف ہشام بن عامر ہے اور دوسری طرف ابو جہل ہے۔ کہا ہشام، تو نہیں جانتا کہ پورا مکہ شیب ابی طالب کے خلاف ہے اور تو ایک فرد، تو ایک شخص آج ان کا ساتھ دے رہا ہے، کیا ہو گیا تجھے؟ تو پلٹ کے کہا ابو جہل، تیرے دل میں اڑتی ہوئی دھڑکنیں ہیں یا نہیں؟ تیرے کانوں سے کبھی رکعت پہنچتی نہیں؟ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہم تو سرے سے اس معاہدے کے، اس معاملہ داری کے خلاف تھے، تیری حجت نے، تیری بد عملی نے اس معاملے پر لا کے اس قوم کو ٹھہرا کر دیا، ہم تو نہیں جانتے تھے، ہم نہیں مانتے تھے۔ تو پلٹ کے کہا کیا تم مکے والوں کے خلاف جائے گا؟ کہا کہ اب مکے والے آئے یا خلاف جائے مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ دونوں میں گفتگو ہوئی، گتم گتا ہوئے، اور دونوں نکل گئے۔ اب ہشام بن عمر نے کہا کہ اب کچھ نہ کچھ معاملہ طے کرنا ہے، پانی سر سے بڑھ گیا ہے، اب کچھ نہ کچھ معاملہ کرنا ہے۔ صبح سب سے پہلے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھیرے بھائی کے گھر پہنچا، زہیب بن ابی امیہ کے گھر۔ کہا زہیب اپنے آپ کو انسانیت کا علمبردار کہنے والا، اپنے آپ کو انسانوں سے محبت کہنے والا، آج زیتون کے تیل سے تیرے گھر میں روٹی پک رہی ہے، پنیر انجیر کھجور کے درخت تیرے گھر میں لگے ہوئے ہیں، روز ایک نہ ایک اونٹ کا گوشت تیرے سامنے آ رہا ہے، افسوس ہے تیری اس زندگی پہ، تفت ہے تیری اس زندگی پہ۔ زہیب، تیرے اپنے خرابتدار بھوک سے بلبلا رہے مکہ کے نواح میں، شیب ابی طالب کے اندر، اور یہاں بیٹھ کر تو زیتون کے روٹیوں کو اپنے کتوں کو ڈال رہا ہے، شرم آنی چاہیے زہیب تجھ پر۔ تو زہیب نے کہا کون میرے ساتھ ہے؟ میں بھی اس معاہدے کے خلاف تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ معاہدہ ہو، لیکن پورا مکہ ایک سم تھا اور میں اکیلا کیا کر سکتا تھا؟ میں کیا کر سکتا تھا؟ میں بھی خلاف تھا، نہیں چاہتا تھا کہ یہ ہو، میں کیا کر سکتا؟ کون میرے ساتھ ہے؟ تو ہشام بن عمر نے کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو کہا کہ تم اور میں دو ہو گئے، ہم دونوں مل کر ایک آدمی بندوبست کریں گے کہ تینوں کی طاقت کچھ اور بن سکے۔ یہ دونوں مل کر اس شخص کے پاس پہنچے جس کے 12 کڑیل نوجوان بیٹے ہیں، تلواروں سے لیس، اور ہر وقت انسانیت کی خدمت کے لیے آگے۔ یہ جو بھی اب معاہدے ہو رہے
اور جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں آگے بڑھ رہے ہیں اس میں سے کوئی بھی صاحب ایمان نہیں. یہ دونوں مل کر زہیب اور ہشام بن عمر مل کر متم بن عدی کے پاس پہنچے. متم بن عدی آنے والے وقتوں میں اور بہت بڑا رول ان کا آنے والا ہے. متم بن عدی یہ ایمان نہیں لائے, یہ دونوں مل کر پہنچے. کہا متم, یہ 12 تیرے کڑیل نوجوان بچے, یہ فن گری, یہ تلوار کا کام, یہ تیرے ریورز, یہ تیری عالیشان مکان, یہ تیری چودراہٹ کس کام کی؟ اپنے آپ کو متم بن عدی یہ کہتا ہے کہ تم ہے مکے کے باشندوں کی مدد کے لیے کھڑا ہو. کہاں ہے تیری مدد؟ کہاں ہے تیری معاملہ داری؟ کیا اسی دن کے لیے تم متم؟ کیا تیری آنکھیں نہیں ہیں؟ کبھی دیکھتا نہیں ان کی طرف جو لوگ ٹکٹکاتی نگاہوں سے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں, وہ معصوم بچے جو ماؤں کی گود میں اپنے دم کو توڑ رہے ہیں, وہ بوڑھے جو کر رہا تھے الگ صبح ان کی لاش ان کے گھروں کے سامنے پڑی ہوتی. شیب ابی طالب کا ایک کونا قبرستان میں تبدیل ہوتے نظر آ رہا ہے. بچوں کی آہ بکا, ماں کے سینوں سے دودھ کا چھوٹ جانا. سوچ متم کس کام کا ہے؟ ہم انسانیت کو کیا منہ دکھائیں گے؟ متم بن عدی نے کہا کہ کون میرے ساتھ ہے, کون میرا ساتھ دے گا؟ تو زہیب نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. ہشام نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ تین ہو گئے. کہا کہ ہم تین ہو گئے, ایک اور ایک کا بندوبست کریں گے. یہ تینوں مل کر ایک اور ایک کے بندوبست کے لیے ابو البختر بھی شام کے پاس پہنچے. یہ بھی مکے کا ذمہ دار شخص ہے. ابو البختر بھی شام پہنچے. کہا ابو البختر ہم تیرے ساتھ گفتگو کے لیے آئے ہیں, ایک معاملے کے لیے آئے ہیں. کیا تو جانتا نہیں خانہ کعبہ میں جو مائدہ لکھا گیا ہے بسمک اللہم, شروع اللہ کے نام سے, جو خانہ کعبہ کے غلاف کو لگا دیا گیا ہے, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 3 سال تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سماجی بیگاٹ ہوگا. اب تو 2 سال کے قریب ہونے آ رہا ہے. کیا پوری شیب ابی طالب کے لوگ مر جائے جب اٹھیں گے ہم؟ 472 آدمی, 452 آدمی زندگیوں کے ساتھ سے ہچکچاہٹ موت کی آغوش پہ جا رہے ہیں, اور ہم یہاں پر ٹھنڈے میٹھے شربت پیتے ہوئے مکہ کے نواب اپنی چودراہٹ کو دکھاتے بیٹھے ہوئے. کس کام کی یہ جوانی, کس کام کا یہ مقصد؟ تو ابو البختر بھی شام نے کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں, کون میرے ساتھ ہے؟ وہی جواب, وہی جملہ. چاروں نے کہا کہ ہم تیرے ساتھ. تینوں نے کہا. اب ابو البختر شام نے کہا کہ ہم 4 ہو گئے تو 5 کا انتظام کر دیں گے, 5 کا انتظام کر دیں گے. زما بن الاسود کے پاس پہنچے. زما بن الاسود یہ بھی مکے کا انتہائی جنگجو آدمی ہے, اور اللہ رب العزت کی یہ حکمت تھی, یہ 5 کے 5 پورے مشرکان مکہ کے سرداروں پر بھاری پڑنے والے ہیں. یہ 5 کے 5. میرے دوست ساتھیوں, آج ہم قوم کو یہ سمجھتے کہ یہ ہمارے لوگ نہیں, ہمارے سے ان کا کیا تعلق, ہم نہ ان سے بات کریں نہ ان سے کلام کریں. یہ جتنے بھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیں گے 5 اٹھے نا, ان 5 میں سے کوئی بھی ایمان والا نہیں, کوئی بھی ایمان والا نہیں. یہ اللہ کی سنت ہے دوست ساتھیوں. ظالموں کے گڑھ میں سے اللہ انہی میں سے کسی کو چن کر اسلام اور مسلمان کی حمایت کے لیے ٹھہرا کر دیتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے. اب ہماری ذمہ داری ہوتی کہ ہم ان کے گھروں تک پہنچیں, ان کی شادیوں میں جائیں, ان کے تقریبات میں پہنچیں, اور جا کر اس اللہ کے پیغام کو رکھے کہ اللہ کے بندو یہ ہے رب کا پیغام. تم کو شودر سمجھ کر, تمہیں نیچ ذات کا سمجھ کے ڈھکل دیا گیا تھا, لیکن اسلام واحد ایک ایسا مذہب ہے جہاں پر نہ کوئی امیر ہے نہ کوئی غریب ہے, نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے, سب کے سب ایک ہے. کیا خوب کسی شاعر نے کہا, ہر صف پہ کھڑے رہ گئے محمود ایاس, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ تعلیم دینا ہے, یہ تعلیم دینا ہے. میرے عزیز اور دوستوں, جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر آپ ہجرت کے لیے مدینہ جا رہے تھے, سرخ اونٹوں کا اعلان کر دیا گیا تھا. 1000 سرخ اونٹوں کا اعلان کیا گیا تھا. جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ پکڑ کے لائیں گا اسے سرخ اونٹ دیے جائیں گے. جیسے آج کے وقت BMW
روز رائس جیسی ویلیو ہے اس گاڑی کی، اس وقت سرخ اونٹوں کی وہ ویلیو تھی. پورے ڈھونڈ رہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستہ بتانے میں کون ہے؟ ابو بکر صدیق